رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ رسول ہدایت کرے. سورہ اعلیٰ قرآن مجید کا 87 سورہ لفظ ہدایت پر ان تمہیدی منزلوں میں توجہ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. آغاز کس طرح ہوا؟ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى. تسبیح کرو اس رب اعلی کی. سبح اسم تسبیح کرو اس رب اعلی کے نام سے، اس رب اعلی کے نام کی. خلقہ جس نے تمہیں زیور وجود عطا کیا. فسوّا اور پھر اس نے تمہارا تسویہ کیا. وقدرا پھر اس نے تمہیں ٹھیک ٹھیک قدر و قضا کے مطابق بنایا. فہدا اور جب اللہ زیور وجود عطا کر چکا، تمہارا تسویہ کر چکا، قضا و قدر کے مطابق تخلیق کر چکا، ثم ہدا پھر اللہ نے تمہاری ہدایت کی. پھر اللہ نے تمہاری ہدایت کی. سورہ نور میں ارشاد فرمایا کہ نبی کا فریضہ یہ ہے کہ نبی ہدایت کرے. تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم ہدایت حاصل کرو. سورہ طہر میں فرمایا انا ہدینا، ہمارا فریضہ یہ ہے. اللہ نے کہا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم ہدایت الی صراط مستقیم کریں. اور سورہ اعلیٰ میں ارشاد فرمایا فہدا، اللہ نے تمہاری ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. اور پھر ارشاد ہوا قطعی اور حتمی آیت ہدایت کے سلسلے میں، انا علینا للہدی. توجہ، انا علینا للہدی. سنو اے انسانوں، ہدایت کرنا. اللہ فرما رہا ہے سنو اے انسانوں، ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہدایت حاصل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری ہدایت کرنا ہے، تمہاری ذمہ داری ہدایت حاصل کرنا ہے. اپنی حدود سے تجاوز نہ کرو. تمہاری ذمہ داری صرف ہدایت حاصل کرنا ہے. خود ہادی بن جانا نہیں، کسی کو ہادی بنانا. ہمارا فریضہ ہدایت کرنا ہے، تمہاری ذمہ داری ہدایت حاصل کرنا ہے. ہدایت کرنا تمہارا کام نہیں، ہدایت کرنا ہمارا کام ہے. تم ہدایت حاصل کرو. کیوں ہدایت حاصل کرو؟ تاکہ سزا سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ. کیوں ہدایت حاصل کرو؟ تاکہ جنت میں چلے جاؤ.
تمہیدی منزلوں کو آئندہ کی تقاریر کے لیے استوار کرنا چاہ رہا ہوں. تم ہدایت کیوں حاصل کرو؟ اس لیے کہ جہنم کی سزا سے بچ جاؤ. کیوں ہدایت حاصل کرو؟ تاکہ جنت میں چلے جاؤ. ہر انسان ہدایت اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اسے جنت کی خواہش ہے. اگر جنت میں نہ جانا ہو تو ہدایت کیوں حاصل کرے؟ لیکن عجیب فکر قرآن دے رہا ہے. انسان اس لیے ہدایت حاصل کرتا ہے کہ وہ جنت میں جائے. لیکن سورہ معارج 70واں سورہ قرآن مجید کا، انسان جنت میں جانے کے لیے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن سورہ معارج نے عجیب بات کہی. 70واں سورہ 38ویں آیت، ایتمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم. کیا انسان یہ طمع اور لالچ رکھتا ہے؟ کیا انسان یہ طمع اور لالچ رکھتا ہے ان یدخل جنت نعیم کہ ہم انسان کو جنت میں داخل کر دیں گے؟ کیا انسان یہ لالچ رکھتا ہے کہ انسان کو ہم جنت میں داخل کر دیں گے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. جی بات، کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا. دیکھیے، کسی مکتب فکر کی قید نہیں ہے، کسی مسلک کی اللہ نے بات نہیں کی ہے، کسی طبقے کی اللہ نے بات نہیں کی ہے، بلکہ مطلق اللہ کا ارشاد ہے ایتمع کل امرئ. کیا ہر انسان کا یہ گمان ہے، یہ لالچ رکھتا ہے وہ کہ ہم اسے جنت میں داخل کر دیں گے؟ پھر اللہ نے قطعی فیصلہ دے دیا، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ ہم انسان کو جنت میں داخل کریں گے. یعنی کسی انسان کو ہم جنت میں داخل نہیں کریں گے. سورہ معارج 70واں سورہ 38ویں آیت. ہم کسی انسان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے. کلا، ہرگز داخل نہیں کریں گے. یا اللہ کیوں داخل نہیں کرے گا؟ انا، آیت آگے بڑھی، انا خلقناہم مما یعلمون. ہم انسان کو کیوں جنت میں داخل نہیں کریں گے؟ ہم نے انسان کو جس نجاست سے خلق کیا ہے، انسان اس نجاست کا بخوبی علم رکھتا ہے. ہم نجس انسان کو جنت میں کیوں بھیجیں؟ ہم نجس انسان کو جنت میں کیوں بھیجیں؟ ہم انسان کو جنت میں نہیں بھیجیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نجس ہے. سورہ حل عطا، ہم نے اس کو نجاست سے خلق کیا ہے. سورہ حل عطا 76واں سورہ، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو نجاست سے خلق کیا، مخلوط جوہر سے خلق کیا. یہ انسان نجس ہے اور قرآن کا فیصلہ ہے کہ کلا، ہم نجس انسان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے. انسان خوب جانتا ہے کہ ہم نے اس کو نجس خلق کیا ہے، نجاست سے پیدا کیا ہے، تو یہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، سورہ مومنون قرآن مجید کا 23واں سورہ، اللہ نے وضاحت فرمائی اس نجاست کی. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. ہم نے انسان کو گیلی اور کھنکتی ہوئی مٹی سے خلق کیا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. پھر ہم نے اس کے نطفے کو قرار مکین میں رکھ دیا. ثم
جعلنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے نطفے کو علقہ بنایا، فجعلنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے علقے کو مضغہ بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے مضغے کو ہڈیاں بنایا، فخلقنا العظام لحما وکسونا العظام لحما، اور ہم نے پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر ہم نے اس گوشت میں ایک نئی مخلوق کو منتقل کیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور اللہ بہترین خالق۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، انسان کی تخلیق کے 6 درجات اللہ نے قرآن مجید کی سورہ مومنون میں 6 درجات اللہ نے بتائے، اور ان 6 درجات میں نطفے سے لے کر انسان کی خلقت کے آخری مرحلے تک ان 6 درجات میں سے ہر درجے پر آپ نظر ڈالیں تو انسان نجس ہے، کسی ایک درجے میں، کسی ایک مرحلے میں بھی انسان پاک نہیں ہے۔ 6 کے 6 درجات جن میں انسان نجس ہے، جن طریقوں سے خلق ہوا نجس ہے، جس مرحلے میں آیا نجس ہے، 6 درجات اور تمام درجات تخلیق کے، ان میں انسان نجس پاک نہیں، حتیٰ کہ بطن مادر میں جو انسان کو غذا ملی وہ بھی نجس، بطن مادر میں جو انسان کو غذا ملی وہ بھی نجس۔ لیکن میں قدرت کی مصلحتوں کو کیا کہوں، میں قدرت کے نظام کو کیا کہوں کہ اللہ نے بطن مادر میں انسان کو جو غذا دی وہ پیٹ کے ذریعے سے دی، زبان کے ذریعے سے نہیں دی، وہ پیٹ کے ذریعے سے دی، بطن کے ذریعے سے دی، اس لیے کہ غذا نجس ہے۔ انسان اپنی تخلیق کے درجات میں نجس ہے، وہ غذا جو بطن مادر میں بچے تک منتقل ہو رہی ہے وہ غذا نجس ہے۔ منہ کے ذریعے غذا نہیں دی، منہ کو رہنے دیا تاکہ یہ انسان جب دنیا میں آئے تو منہ پاک رہے، تاکہ پاکیزہ ہستیوں کا نام تو لے سکے۔ انسان اپنے تمام تخلیق کے درجات میں نجس ہے، کوئی ایک درجہ بھی ایسا نہیں جس میں انسان پاک ہو، کوئی ایک مرحلہ بھی ایسا نہیں جس میں انسان پاک ہو۔ 6 کے 6 تخلیق کے درجات اور تمام درجات میں انسان نجس، اللہ نے نجس خلق کیا، تو انسان جنت میں کیسے جائے گا؟ جنت ہے پاک جگہ، جنت میں ہے پاکیزہ اور طاہر ہستیوں کی سرداری اور فرما روائی۔ یہ انسان جو نجس ہے یہ جنت میں کیسے جائے؟ جنت میں طاہر اور پاکیزہ ہستیوں کی سرداری اور فرما روائی ہے، یہ انسان جنت میں جا کیسے سکتا ہے جب تک یہ انسان اپنی نجاست کو دور نہ کر لے، جب تک یہ انسان پاکیزہ اور طاہر نہ ہو جائے اس وقت تک یہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جنت پاک، وہاں کے سردار پاک، وہاں کے فرما روا پاک۔ تو اے انسان اپنی نجاست کو دور کر لے تاکہ جنت میں جانے کے لائق تو بن سکے، اپنی نجاست کو دور کر لے تو اپنی نجاست کو دور کر کے اے انسان تو پاک ہو جا، تو پاکیزہ ہو جا تاکہ جنت میں جانے کے قابل ہو جائے۔ تو نجاست کو اپنی کیسے دور کر، کو اپنی
کیسے دور کریں؟ کیا انہیں پیشوا بنائیں؟ کیا انہیں پیشوا بنائیں اور ان کے دامن کو تھامیں؟ بھئی نجاست کو کیسے دور کریں؟ ہم تخلیقی طور پر نجس، تو کیا ہم انہیں پیشوا بنائیں جو ہماری طرح جن کی تخلیق نجس ہو؟ کیا ہم انہیں پیشوا بنائیں کہ جن کی تخلیق ہماری طرح نجس ہو؟ ہم نے اپنی نجاست کو دور کرنا ہے تاکہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ قرآن پاک، توریت پاک، زبور پاک، انجیل پاک، ازواج جنت پاک، پانی پاک، نماز پاک، روزہ پاک۔ بھئی ہم کس سے طاہر ہوں اور کس کے پاس جائیں؟ عزیزان محترم، یہ اہل بیت طاہر بھی ہیں، یہ اہل بیت پاک کرنے والے بھی ہیں۔ یہ اہل بیت دو لفظوں کا مجموعہ ہے نا، ایک لفظ اہل اور ایک لفظ البیت۔ ہم حدیث سے کیوں پوچھیں کہ اہل کے کیا معنی، البیت کے کیا معنی؟ منطق، فلسفہ، عقل سے کیوں پوچھیں کہ اہل کے کیا معنی ہیں، البیت کے کیا معنی ہیں؟ بھئی آئیے قرآن سے پوچھیں، آئیے قرآن سے پوچھیں کہ اہل کے کیا معنی، البیت کے کیا معنی۔ قرآن میں جہاں جہاں اہل کے معنی نظر آئیں اہل کے سامنے جمع کر دیجئے۔ قرآن میں جہاں جہاں البیت کے معنی نظر آئیں البیت کے سامنے جمع کر دیجئے۔ پھر اہل کے سامنے سے ایک معنی اٹھائیے، ایک معنی البیت کے سامنے سے اٹھائیے، دونوں کو منطبق کر کے دیکھ لیجئے۔ جو دو معنی منطبق ہو جائیں اہل بیت سامنے آ جائیں گے، دامن پکڑ لیجئے گا، نجات مل جائے گی۔ ٹھیک 950 سال بعد بد دعا کیوں کی؟ تو جب نوح سے آپ پوچھیں گے تو نوح کہیں گے کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ میں نے جملہ کہا اللہ کی بارگاہ میں، لا یلدو الا فاجرن کفارا۔ اے اللہ، اب جو بھی پیدا ہوگا یا کافر پیدا ہوگا یا فاجر پیدا ہوگا، اگر میں 500 سال پہلے بد دعا کر دیتا، اگر میں 500 سال پہلے بددعا کر دیتا، 600 سال پہلے بددعا کر دیتا، تو یہ جملہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اب اے اللہ جو بھی پیدا ہوگا یا کافر پیدا ہوگا یا فاجر پیدا ہوگا۔ یعنی نوح یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے بددعا ایسے ہی نہیں کر دی، بلکہ میں ہر کافر اور ہر فاجر اور ہر مشرک کی نسل میں دیکھ رہا تھا، میں ہر
کافر، ہر مشرک اور ہر فاجر کی نسل میں دیکھ رہا تھا کہ اگر قیامت تک ایک بھی مومن ہے تو بد دعا نہ کروں، اگر قیامت تک ایک بھی مومن ہے تو بد دعا نہ کروں۔ یہی تو حضرت علی نے جنگ صفین میں مالک اشتر سے کہا تھا، جب مالک اشتر نے کہا مولا آج تو آپ نے اور میں نے برابر قتل کیے ہیں، تو علی نے مسکرا کر کہا اے مالک اشتر، تیرے سامنے جو بھی آیا تو نے قتل کر دیا۔ دیکھیے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں ان منزلوں پر، اور نوجوان دوستوں کی سماعتوں کے لیے ایک مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں۔ اے مالک اشتر، تیرے سامنے جو بھی آیا تیری تلوار نے اسے قتل کر دیا، لیکن اے مالک اشتر، تیرے قتل کرنے میں اور میرے قتل کرنے میں فرق ہے۔ میری ذوالفقار کے سامنے جب کوئی آتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ اس کی نسل میں قیامت تک کوئی مومن ہے یا نہیں ہے، میں دیکھتا تھا کہ قیامت تک کوئی مومن اس کی نسل میں ہے یا نہیں ہے، اور تیرے اے مالک اشتر سامنے جو بھی آتا تھا تو قتل کر دیتا تھا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں، زمانہ یہ کہتا ہے، دنیا یہ کہتی ہے کہ رسول کے انتقال کے بعد کیا ہوا؟ بھئی رسول کے انتقال کے بعد علی نے دیکھا، توجہ چاہ رہا ہوں، رسول کے انتقال کے بعد علی نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، رسول کے انتقال کے بعد علی نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نسلوں میں 14 سال کے بعد مومن آ رہے ہیں، جن کی نسلوں میں 14 سال کے بعد مومن آ رہے ہیں۔ آج دنیا یہ کہتی ہے علی نے رسول کی بات تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ بھئی علی اس پر تلوار اٹھاتے ہی نہیں جس کی نسل میں کوئی مومن ہو۔ بھئی امام حسین نے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جو قتل کیے، آپ یقین فرمائیں چن چن کر قتل کیا۔ حسین اگر چاہتے تو نہ کوئی کوفی بچتا نہ کوئی شامی بچتا، لیکن حسین دیکھ رہے تھے، امامت کی بصیرت دیکھ رہی تھی کہ اس کی نسل میں قیامت تک کوئی مومن ہے یا نہیں ہے۔ اگر کسی کی نسل میں قیامت تک کوئی مومن تھا اور وہ کربلا میں حسین پر پتھر مارتا تھا، روایات مقتل کی یہ ہے تو حسین اپنا منہ پھیر لیتے تھے، پتھر کھا لیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسل میں قیامت تک کوئی مومن موجود، اس کی نسل میں قیامت تک مومن موجود ہے۔ تو عزیزان محترم امام زمانہ، توجہ چاہ رہا ہوں جملوں پر، امام زمانہ کیسے ظہور فرمائے؟ امام زمانہ کیسے ظہور فرمائے؟ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ امام ظہور فرمائے، لیکن امام کیسے ظہور فرمائے؟ جب تک ہر مومن، چاہے وہ مومن کی نسل سے ہو یا کافر و منافق کی نسل سے ہو، جب تک وہ مومن پیدا نہیں ہو جائے گا، امام آ کر کافر اور مشرکوں کو تہہ تیغ نہیں کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سلسلہ گفتگو آخری مرحلے میں ہے۔ حضرت نوح نے دعا کی، اہل کا لفظ بتا رہا، حضرت نوح نے دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں یہ بددعا مستجاب ہوئی۔ سورہ ہود 11واں سورہ، اللہ نے وحی بھیجی، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح ایک کشتی بناؤ۔ عجیب جملے ہیں، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے نوح ایک کشتی بناؤ، بِوَحْيِنَا ہماری وحی سے، ہماری وحی سے کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بناؤ، کسی کوٹری میں چھپ کر نہ بناؤ، ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بناؤ، ہماری وحی سے کشتی بناؤ۔ اللہ اتنا اہتمام کیوں کر رہا ہے؟
نوح کے سفینے کے لیے اتنا اہتمام کیوں کر رہا ہے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ، ہماری وحی کے مطابق بناؤ؟ اتنا اہتمام اللہ اس لیے کر رہا ہے کہ خاتم النبیین نے فرمانا ہے مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق بها، کہ دیکھو میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو سفینہ نوح میں بیٹھا اسے نجات ملی، اسی طرح جو سفینہ اہل بیت میں بیٹھا اسے نجات ملی۔ جو نوح کی کشتی کی شان ہے وہ اہل بیت کی کشتی نجات کی شان ہے۔ نوح کی کشتی کے لیے 3 شرطیں ہیں، نبی کا ہاتھ ہو، وحی سے بنے، کھلے میدان میں بنے۔ نوح کی کشتی کے لیے 3 شرطیں ہیں، نبی کا ہاتھ ہو، وحی سے کشتی بنے، کھلے میدان میں بنے، اور کشتی نجات اہل بیت کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں، وحی آئے، یا ایھا الرسول بلغ، میدان کھلا ہو غدیر کا، نبی کا ہاتھ ہو، من کنت مولا۔ قل نحمل فیہا من کل زوجین، اے نوح، اہل کے لفظ کی طرف جا رہا ہوں، اے نوح اس کشتی میں جانوروں کے جوڑے بھی بٹھاؤ۔ نوح نے کشتی میں جانوروں کے جوڑے بھی بٹھائے، یعنی نوح کی کشتی صرف انسانوں کو نجات دینے والی نہیں، جانوروں کو بھی نجات دینے والی ہے۔ اور سفینہ اہل بیت نوح کی کشتی کے مثال کے مطابق ہے، نوح کی کشتی جانوروں کو نجات دینے والی ہے، اور سفینہ اہل بیت بھی جانوروں کو بھی نجات دینے والا ہے۔ حضرت صالح کی اونٹنی کو سفینہ اہل بیت نجات دے گا، اصحاب کہف کو سفینہ اہل بیت نجات دے گا، ذوالجناح کو سفینہ اہل بیت نجات دے گا۔ نوح نے کشتی میں جانوروں کے جوڑے بٹھائے، توجہ چاہ رہا ہوں چولوں پر، کشتی نوح میں جانوروں کے جوڑے بیٹھے، اور جب یہ کشتی نوح بڑی پانی پر چلی اور پھر عذاب طوفان ختم ہوا اور یہ کشتی اتری، پانی سے اتری، نوح اترے، ایمان والے اترے، عمل صالح کرنے والے کشتی سے اترے۔ جب سب اترے تو جانور بھی کشتی سے اترے، جانوروں کی نہ جنس بدلی، نہ جانوروں کی نو بدلی، نہ جانوروں کی جنس بدلی، نہ جانوروں کی نو بدلی۔ جب کشتی میں بیٹھے تھے جب بھی جانور تھے، نبی کے ساتھ ایک عرصے رہے، لیکن جب اترے تو نبی نبی تھا، جانور جانور تھا۔ نوح نے جانوروں کے جوڑے بٹھائے۔ اچھا، ایمان والے سوار ہوئے 80 یا 85 افراد، صاحبان ایمان اور صاحبان عمل صالح، جو سفینہ نوح میں سوار ہوئے، اور جانوروں کے جوڑے سوار ہوئے۔ حضرت نوح کے 4 بیٹے، سام، حام، یافس، کنعان۔ سام سے نوح نے کہا کشتی میں آ جا، آ گیا۔ حام سے نوح نے کہا کشتی میں آ جا، آ گیا۔ یافس سے نوح نے کہا کشتی میں آ جا، آ گیا۔ لیکن کنعان سے نوح نے کہا، سورہ ہود 11واں سورہ، کنعان سے نوح نے کہا یا بنیا ارکب معنا۔ عجیب آیت ہے، یا بنیا ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، اے کنعان کشتی میں سوار ہو جا،
اے کنعان ارکب معنا، کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکن من الکافرین، اے کنعان کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکن من الکافرین، اور اے کنعان کشتی کو چھوڑ کر کافر نہ بن۔ سورہ ہود 11واں سورہ، یا بنیا ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، اے کنعان کشتی میں آ جا اور کشتی کو چھوڑ کر کافر نہ بن۔ اللہ نے فیصلہ دے دیا قرآن مجید کی سورہ ہود کی اس آیت مبارکہ میں کہ اگر کوئی سفینہ نوح کو چھوڑے، اگر کوئی سفینہ نوح کو چھوڑے تو چاہے نبی زادہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں کافر ہے، اور اگر کوئی سفینہ اہل بیت کو چھوڑے تو چاہے کوئی سید زادہ ہی کیوں نہ ہو، کافر ہے۔ یا بنیا ارکب معنا، اے میرے بیٹے کشتی میں آ جا۔ تو نوح کے بیٹے نے جواب دیا سورہ ہود، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بابا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اعلیٰ حضرت نوح نے کہا لا عاصم اليوم، آج تجھے کوئی نہ بچائے گا سوائے اس سفینے کے۔ نوح کا بیٹا کنعان پہاڑ پر چڑھا، پانی میں ڈوبا، نوح نے بلایا، بیٹا لوٹ کر نہیں آیا تو اللہ نے کہا کان من المغرقین، کہ وہ غرق اور ہلاک ہو گیا۔ معلوم ہوا نبی اگر بلائے اور کوئی لوٹ کر نہ آئے اور پہاڑوں کی طرف جائے، جب پانی نوح کے بیٹے کنعان کی طرف بڑھ رہا تھا، جب پانی نوح کے بیٹے کنعان کی طرف بڑھ رہا تھا تو عزیزان محترم اور میرے نوجوان دوستو، اگر میں اس مقام پر ہوتا جب نوح کے بیٹے کنعان کو پانی ڈبو رہا تھا، پہلے کنعان کے گھٹنے ڈوبے، پھر کمر تک پانی آیا، پھر گلے تک پانی آیا، اگر میں وہاں ہوتا تو میں پانی سے مخاطب ہو کر یہ کہتا اے پانی ذرا تو شرم کر، اے پانی ذرا تو غیرت کر، یہ نوح کا بیٹا ہے، اس کا جسم نبی کے جسم سے مس ہوا ہے، اسے کیوں ہلاک کر رہا ہے، اسے کیوں ڈبو رہا ہے۔ عزیزان محترم، نوح کا بیٹا ڈوبا، کان من المغرقین، علماء مفسرین قرآن کے حیران ہیں، تفسیر لکھنے والے، اور حیران ہو کر یہ جملے کہہ رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جس اولی العزم نبی نوح کے گھر میں فرشتوں کی آمد و رفت ہو، وہی آتی ہو، وہ نوح کا بیٹا کنعان کیسے خطا کار ہو گیا، کیسے کافر ہو گیا، کیسے ہلاک ہو گیا۔ علماء حیران ہیں، اور آخر علماء نے پھر تفسیر لکھنے والوں نے ایک جملہ لکھا کہ بات یہ ہے، نوجوان دوستوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ نوح کے بیٹے پر نوح کی تربیت کا اثر نہیں ہوا، بلکہ نوح کے بیٹے پر اس نوح کی زوجہ یعنی کنعان کی ماں کی آغوش تربیت کا اثر ہوا جو کافرہ تھی۔ نوح کے بیٹے پر ماں کی آغوش تربیت کا اثر ہوا، ماں کافرہ تھی، بیٹا بھی کافر ہو گیا، ماں کافرہ تھی، بیٹا بھی کافر ہو گیا۔ تربیت کا اثر گود سے ہوتا ہے، تربیت کا اثر گود سے ہوتا ہے، تو میں کیوں نہ سلام کروں اس آغوش تربیت ابو طالب کو کہ جس نے 2 بچے پالے، ایک مصطفیٰ کہلایا، دوسرا مرتضیٰ۔
نوح کے بیٹے پر ماں کی آغوش تربیت کا اثر ہوا، اور جس طرح ماں کافرہ تھی بیٹا بھی کافر ہو گیا، لیکن جب اللہ نے دیکھا کہ نبی کی زوجہ کی تربیت کے اثر سے، نبی کی زوجہ کی تربیت کے اثر سے اس کا بیٹا کافر ہو گیا ہے، تو اللہ نے احتیاط کی، اللہ نے احتیاط کی کہ اب ہر نبی کی ہر زوجہ کو اولاد نہیں دوں گا، کہیں کسی نبی کے گھر پسر نوح پیدا نہ ہو جائے۔ کہیں کسی نبی کے گھر پسر نوح پیدا نہ ہو جائے۔ نوح کا بیٹا غرق ہوا، لیکن نوح نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی۔ 11واں سورہ ہود، نوح نے کہا فنادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي ان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين۔ نوح نے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ ان ابنی من اہلی، لفظ اہل پر توجہ، ان ابنی من اہلی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل سے ہے، میری اولاد ہے، میرے اہل سے ہے۔ اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس باہلک، اے نوح یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اہل سے وہ ہوتا ہے جس کا عمل صالح ہو، جس کا عمل صالح ہو، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ عزیزان محترم، رسول اکرم نے جب چادر جوانی میں آیت تطہیر کے نزول سے پہلے چادر جوانی میں رسول اکرم نے جب علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام کو جمع کیا تو عجیب توجہ کے قابل بات یہ ہے کہ رسول نے دنیا والوں سے، لوگوں سے، اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر یہ جملے نہیں کہے اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی۔ دیکھیں یہ عجیب مرحلہ کی طرح ہے، یعنی رسول نے یہ نہیں کہا کہ بتانا کسے چاہتے ہیں، رسول لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں نا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں، لحمہم لحمی دمہم دمی یولمنی ما یولمہم یحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم سلم لمن سالمہم محب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو رسول یہ بتانا تو چاہتے تھے دنیا والوں کو نا، دنیا والوں سے کہنا چاہیے تھا۔ یہ رسول نے جب آغاز کیا تو کیا جملہ کہا اللہم، اے اللہ، یعنی لوگوں سے کہنا چاہیے تھا، اپنے ساتھیوں سے، زمانے والوں سے نہیں کہا۔ عجیب مصلحت ہے رسول کے کلام میں، رسول نے نہیں کہا کہ اے لوگوں یہ میرے اہل بیت ہیں، بلکہ کیا کہا اللہم، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے خاص ہے۔ کیوں کہا؟ لفظ اہل تھا۔ کیوں کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں؟ اس لیے کہ رسول کی نظر میں نوح کا واقعہ موجود تھا، رسول کی نظر میں نوح کا واقعہ موجود تھا کہ اللہ نوح سے کہہ چکا ہے اے نوح بیٹا ہونا اور بات ہے، اہل سے ہونا اور بات ہے۔ تو رسول نے پہلے اللہ سے تصدیق چاہیے، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، بتا یہ میرے اہل بیت ہیں یا نہیں ہیں؟ میں رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، اے اللہ بتا یہ میرے اہل بیت ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اللہ نے بتائیے تائید کی یا تردید کی؟ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ اور مہر تصدیق سب کر دو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
سفینہ اہل بیت کی طرح، سفینہ اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح۔ لیکن امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں عجیب جملے لکھے، کہتے ہیں کہ سارے سفینے، چاہے سفینہ نوح ہو یا سفینہ اہل بیت، سارے سفینے ہدایت حاصل کرتے ہیں ستاروں سے، ستاروں سے، لہذا سفینہ اہل بیت بھی ستاروں سے ہدایت حاصل کرے گا۔ تو میں عرض کروں سورہ نحل 16واں سورہ، اللہ نے ارشاد فرمایا، امام راضی نے کیا کہا؟ ستاروں سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن سورہ نحل میں کیا آیت آئی؟ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ دیکھیے نجم ہے واحد ایک ستارہ، اور نجوم ہے جمع بہت سارے ستارے۔ اللہ نے سورہ نحل میں کہا بالنجم، ایک ستارہ آسمان پر ایسا ہے جس سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ ستارے نہیں، ایک ستارہ ایسا ہے جس سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ وہ ستارہ کون سا؟ قطب ستارہ۔ اور قطب ستارے کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ آسمان پر نظر ڈالیں، اگر کوئی سفینہ چل رہا ہے تو وہ سفینہ کسی ستارے سے ہدایت حاصل ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سفینہ چلا، ابھی ستارہ سامنے تھا، ابھی ستارہ دوسری طرف نظر آیا، ستارے نے رخ بدل لیے، تھوڑی دیر میں ستارے غائب ہو گئے۔ لیکن اللہ نے جو سورہ نحل میں کہا بالنجم ہم یہتدون، اللہ نے ان ستاروں کے لیے نہیں کہا جو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، جو غائب ہو جاتے ہیں، جو چلتے رہتے ہیں، جو نظر آتے ہیں چلتے ہوئے، لیکن ایک ستارے کے لیے کہا جو قطب ستارہ ہے۔ قطب ستارے کی خصوصیت ہی ہے کہ وہ ایک مقام پر ثابت قدم رہتا ہے۔ قطب ستارے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک مقام پر ثابت قدم رہتا ہے، ستاروں کی طرح بھاگتا نہیں پھرتا۔ تو ہدایت وہ کرتا ہے جو ثابت قدم رہے۔ جب آسمان پر بھاگنے والے، جب آسمان پر بھاگنے والے ہدایت نہیں کر سکتے تو زمین پہ بھاگنے والے کیسے ہدایت؟ بھئی دیکھیں، ہدایت وہ کرے گا جو ثابت قدم رہے، ہدایت وہ کرے گا جو ثابت قدم رہے۔ اور ستارے کیا اہل بیت کو ہدایت کریں گے؟ ستارے تو خود فاطمہ زہرا کے دروازے پہ ہدایت حاصل کرنے آتے ہیں۔ وہ ستارہ ہدایت نہیں کر سکتا جو بھاگے، وہ ستارہ ہدایت کرتا ہے جو ثابت قدم رہے۔ اور کائنات میں آدم سے لے کر آج تک صرف ایک میدان ایسا ہے کہ جس کربلا کے میدان میں جتنے حسین کے سپاہی تھے سب ثابت قدم تھے۔ بات حسین ابن علی تک آ گئی۔ عزادارو، اگر کسی گھر سے ایک جنازہ اٹھ جاتا ہے تو سینکڑوں تسلی دینے والے ہوتے ہیں، دلاسے دینے والے ہوتے ہیں، لیکن کربلا میں ایک دوپہر میں 72 جنازے اٹھے۔ جنازہ تو وہ ہوتا ہے جسے کفن دیا جائے، جسے غسل دیا جائے، نہیں، کربلا میں ایک دوپہر میں 72 شہید ہوئے، لیکن کوئی تسلی دینے والا نہ تھا، کوئی سید سجاد کو دلاسا دینے والا نہ تھا۔ کیا اس طرح دلاسا دیا جاتا ہے کہ معصوم بچوں کے منہ پر تماچے مارے جائیں؟ کیا اس طرح دلاسا دیا جاتا ہے کہ یتیم سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں؟ عزادارو، محرم کی آج پہلی تاریخ ہے، اذاخانے سج گئے، رسول اپنا روزہ چھوڑ کر مجلس میں آ گئے، سکینہ اپنا روزہ چھوڑ کر مجلس میں آ گئی، جناب زینب
شام کی قبر چھوڑ کر جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر پر آ کر کہہ رہی ہے اماں زہرا اٹھو، میرے بھائی کے عزادار آ گئے۔ اتنی شدید گرمی کے عالم میں سڑکوں پر کھڑے ہو کر اجڑی ہوئی ماں کو پرسا دینے والوں، اجڑی ہوئی ماں کو پرسا دینے والوں، یہ فاطمہ زہرا مجلس میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہی ہے اے اللہ میرے بیٹے حسین کے عزاداروں کو سلامت رکھنا، میرے بیٹے حسین کے عزاداروں کو سلامت رکھنا، میرے بیٹے حسین کے عزاداروں کو سلامت رکھنا۔ اور سکینہ اپنی پھوپھی زینب سے مجلسوں میں کہہ رہی ہے پھوپھی اماں اگر اتنے سارے عزادار کربلا میں ہوتے، پھوپھی اماں اگر اتنے سارے عزادار کربلا میں ہوتے تو میری پشت پر تازیانے نہ پڑتے، پھوپھی اماں میرے کانوں سے بندے نہ اترتے، پھوپھی اماں میرے کرتے کو آگ نہ لگتی۔ عزاداروں یہ 4 سالہ سکینہ اپنے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ میری ماں رباب تو اجڑ گئی کربلا میں، یا اللہ میری ماں رباب تو کربلا میں اجڑ گئی، لیکن یا اللہ عزادار مومنات کی گودوں کو بھرا رکھنا، ان مومنات کی گودوں کو بھرا رکھنا۔ عزاداروں محرم کا چاند طلوع ہو گیا، محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ ہم سال میں کبھی غم حسین سے غافل نہیں رہتے ہیں، لیکن جب محرم کا چاند نظر آ جاتا ہے تو ہمارے غم کی انتہا نہیں ہوتی، ہم کسی خوشی کی تقریب میں شریک نہیں ہوتے، ہمارے لیے کوئی خوشی نہیں ہوتی، ہم کسی خوشی کی تقریب میں شریک نہیں ہوتے۔ کیوں عزاداروں کیوں؟ اس لیے کہ واقعہ کربلا کے بعد ہم کسی خوشی کی تقریب میں شریک نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واقعہ کربلا کے بعد ہمارا بیمار امام 40 سال روتا رہا، ہمارا بیمار امام 40 سال روتا رہا۔ اگر سامنے پانی آ جاتا تو بیمار امام رو کر کہتا قتل ابی عطشانا، میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ اگر سامنے کھانا آ جاتا تو ہمارا بیمار امام کہتا کیفا اشبعو، میں کیسے کھانا کھاؤں، میرا بابا بھوکا مارا گیا، میرا بابا بھوکا مارا گیا۔ 40 سال علی ابن حسین روتے رہے۔ مدینے میں لوگوں نے زین العابدین کے سامنے حسین کا نام لینا چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ جب نام آتا تھا امامہ اتار کر زمین پر رکھ دیتے تھے۔ بھائی تجھے کیا بتاؤں، میرا بابا پیاسا مارا گیا، میرا بابا پیاسا مارا گیا، میرا بابا بھوکا مارا گیا۔ کسی خوشی کی تقریب میں ہمارا امام شریک نہیں ہوا۔ شہاب الدین ظہری امام کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کی یبن رسول اللہ، امام سجاد سے کہا یبن رسول اللہ میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ میرے بیٹے کی شادی میں شرکت فرمائیں۔ رو کر کہا شہاب الدین تمہیں معلوم ہے ہم نے کربلا کے بعد کسی خوشی میں شرکت نہیں کی، ہم نے کربلا کے بعد کسی خوشی میں شرکت نہیں کی، کسی شادی میں شرکت نہیں کی۔ شہاب الدین واپس چلا گیا، رات بھر سوچتا رہا، سوچ کر دوسرے دن پھر امام کی خدمت میں آیا، چاہتا تھا دل سے کہ امام کو بیٹے کی شادی میں بلائے۔ اب آ کر دوسرے روز
سید سجاد سے شہاب الدین زہری نے جملے کہے، یبن رسول اللہ، میری خواہش ہے آپ میرے بیٹے کی شادی میں شرکت کریں، میری دلی خواہش ہے۔ امام نے فرمایا، زہری میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم شادی میں شرکت کربلا کے بعد نہیں کر سکتے، تو اب ہاتھ جوڑ کر شہاب الدین زہری نے جملہ کہا، یبن رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے آپ کے بابا کی مجلس کا انتظام کیا، میں نے یبن رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب سے پہلے آپ کے بابا حسین کی مجلس کا اہتمام کیا ہے۔ امام نے ایک مرتبہ پرمسرت لہجے میں فرمایا، اے زہری، پھر ہم ضرور جائیں گے، پھر ہم ضرور جائیں گے۔ مجلس کا اہتمام شہاب الدین زہری نے کیا۔ امام کے لیے مجلس میں مسند بچھائی گئی، حاضرین مجلس آئے، ذاکرین مجلس آئے، امام تشریف لائے، امام مسند پر تشریف فرما ہوئے، ذاکر امام سے اجازت لے کر منبر پر گیا۔ عزیزو، فاطمہ زہرا کو قرصہ دینے والوں، جب وارث غم خود مجلس میں موجود ہو، جسے قرصہ لینے کا حق ہو، وہ ظاہری طور پر مجلس میں موجود ہو، تو گریے کا کیا عالم ہوگا، گریے کا کیا عالم ہوگا۔ ذاکر نے جب مجلس پڑھی تو لوگوں نے اتنا گریہ کیا کہ اپنے سر دیواروں سے ٹکرائے، لوگ بے ہوش ہوئے اور ایک مرتبہ غش کی کیفیت میں گئے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو شہاب الدین زہری نے مسند کی طرف دیکھا، امام زین العابدین تشریف فرما نہیں ہے۔ اب امام کو تلاش کیا کہ امام کہاں ہے، تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ امام اس مقام پر بیٹھے ہیں جہاں مومنین نے اپنی جوتیاں اتاری۔ امام اس مقام پر بیٹھے ہیں، امام اس مقام پر بیٹھے ہیں جہاں مومنین نے اپنی جوتیاں اتاری ہوئی ہے، مومنین نے جوتیاں اتاری ہوئی ہیں۔ امام تشریف فرما ہے اور امام چیخ چیخ کر رو رہے ہیں، چیخ چیخ کر رو رہے ہیں، بابا بابا تم پیاسے مارے گئے، بابا تم بھوکے مارے گئے۔ شہاب الدین زہری قریب پہنچا، شہاب الدین زہری قریب پہنچا، ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کہا، یبن رسول اللہ، میں نے آپ کو مسند پر بٹھایا تھا، آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ بس آخری جملہ ذرا سن لیں، میں نے آپ کو مسند پر بٹھایا تھا، آپ یبن رسول اللہ یہاں کیسے تشریف لے آئے؟ تو امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا، اے شہاب، تیری نظر مومنین پر ہے، تیری نظر مومنین پر ہے، اور میری نظریں یہ دیکھ رہی ہیں کہ فاطمہ کہاں بیٹھی ہے، فاطمہ کہاں بیٹھی ہے، رسول اللہ کہاں بیٹھے ہیں، علی مرتضیٰ کہاں بیٹھے ہیں۔ میں نے اپنے لیے اسی جگہ کو مناسب سمجھا، اسی جگہ کو مناسب سمجھا۔